بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ فراز احمد صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جسمانی صحت ہو اور روزہ جسم کے لیے بہتر ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیے وہی بات ہے جو ابھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اس کو سن لیجئے آپ کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہمارے مال میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے یا ہمارے اندر کی بیماریاں چلی جائیں گی۔ اگر اس لیے روزہ رکھا جائے تو مسلمان سے زیادہ تو غیر مسلم روزہ رکھیں گے۔ اصل روزے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ ہمارے باڈی پر افیکٹ کرے کوئی پرابلم ہلکی پھلکی آ جائے، دقت آ جائے، تب بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ روزہ ہم رکھے ہوئے مثال کے طور پر ایسیڈیٹی بن رہی ہے، تیزابیت بن رہی ہے، لیکن اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نے تو روزہ رکھا تھا تو یہ کیسے بنی، کیونکہ یہ تو آدمی کو صاف نظر آتا ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے تو کچھ چیزیں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر گرم ملک ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کیا اسے پیاس نہیں لگے گی؟ اور مستقل کانٹینیو پیاسا رہنا کیا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ بلا شبہ نقصان دہ، لیکن ہمیں یہ نقصان گوارا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر عبادت کو مادیت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ، ہم ہر عبادت کو مادیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب روزہ رکھا اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیمار ہو گیا تو لیجیے صاحب روزہ رکھا تو بیمار ہو گئے۔ ارے بھائی روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہی نہیں کہ میری صحت بنے، ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ میں نے فرمایا ہے، حکم دیا کہ روزہ رکھو، چاہے میرا وزن گھٹے بڑھے، صحت بڑھے گڑے، کچھ بھی ہو۔ ہاں کسی کی جان جا رہی ہو، کسی کو بہت صحت میں نقصان ہو رہا، وہ ایک الگ کیس ہے، شریعت نے اجازت دی۔ لیکن اگر ہماری ہلکی پھلکی صحت خراب بھی ہو جائے، حالانکہ روزہ میں خراب نہیں ہوتی، لیکن ہم آگے تسلیم کر کے کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ خراب بھی ہو جائے تو ہمیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جان مال کا سودا اس لیے کیا ہے کہ جنت کی عوض میں سودا کیا جان مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ جانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کچھ نقصان پہنچے گا تبھی تو سودا ہوگا۔ اگر ہمیں روزے میں اور بڑھیا ہم صحت مند ہو جائیں تو پھر وہ مقصد کیا ہوا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جان مال کو خرید لیا جنت کی عوض میں۔ تو اس لیے آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے جب دیکھیں روزے کے فوائد، جسمانی فوائد، یہ فوائد وہ فوائد، کبھی حضور نے بھی بیان کیا فوائد؟ آپ بتائیے، کبھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ روزے کے یہ جسمانی فوائد ہیں، تمہارا یہ کیلشیم یہ ہو جائے گا، تمہارا یہ مینٹیننس ہو جائے گا، تمہارا یہ بلڈ پریشر یہ ہو جائے گا، تمہاری یہ بی پی کنٹرول، کبھی حضور نے بیان کیا؟ حضور نے نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد اللہ رب العزت نے ہم سے کہا روزہ رکھنے کو، ہم روزہ رکھیں گے چاہے ہمیں وقتی طور پر ہمیں پیاسا رہنا پڑے، اور پورا میڈیکل سائنس اونڈ کر کے پوری دنیا کے سائنسداں کہیں کہ تمہاری صحت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم گوارا کریں گے جب تک کہ مر نہیں جاتے۔ اس کا ایک لیول ہے، اس کا ایک معیار ہے۔ جب تک ہم روزہ رکھنے کی حالت پر ہیں، چاہے پوری دنیا کے سائنسداں مل کر کے کہیں کہ یہ روزے میں زیادہ دیر تک پیاسا رہنا تمہیں دقت پیدا کرے گا، بھوک رہنے سے تمہیں ایسیڈیٹی بڑھے گی، تب بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ کریں گے تو عبادت کی لذت اور اصل مقصد ہمیں معلوم ہوگا۔ اور اگر ہم نے عبادتوں کو مادیت سے فوراً جوڑ دیا، یہ کیا تو یہ کیا تو یہ، تو پھر ایسی شکل میں ہم دیکھیے فائدہ ہوتا ہے، پھر کہیں اس کو کوئی آدمی ادر اس میں نہ لے جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے جو فائدے ہوتے ہیں اس میں معیشت کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے تو گویا جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ابھارنے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے وہ چیزیں بیان کر دیں، اصل مقصد وہ نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کا حکم، اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ہمارے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا، چاہے ہم کو گرمی میں ہمیں تھوڑی سی ہماری صحت ڈاؤن ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تب بھی ہمیں گوارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر انشاءاللہ ہم اس بنیاد پر یہ سوچ کر کے روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے میں لذت بھی آئے گی ہمیں، اور اللہ کے حکم کی اہمیت بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ اور ہم نے ہر عبادت کو اگر ہم نے مادیت سے جوڑ دیا تو پھر جہاں مادی نقصان ہوگا ہم بدزن ہو جائیں گے عبادتوں سے۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔